السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ اردو ناول ہوس کے پجاری، آخری قسط۔ یہاں قبریں ہی قبریں ہیں۔ یہ لوگ مجھے مار ڈالنا چاہتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جلدی بتاؤ۔ بتانے سے پہلے ہی یہ مجھے گولی مار دیں گے۔ کچھ تو اشارہ دو۔ اشارہ تو دیا ہے، تو سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ ہاں ہاں سمجھ گئی، تم کسی قبرستان میں ہو، مگر اس شہر میں کتنے ہی قبرستان ہیں۔ میں کہاں ڈھونڈوں گی تمہیں؟ میں کہاں آؤں گی؟ جواب میں ایک بھاری بھرکم سی آواز سنائی دی۔ آؤ گی تو تمہیں بھی یہیں سلا دیا جائے گا، یہیں دفن کر دیا جائے گا۔ یہاں اپنے یار کے ساتھ روز سوتی رہو گی تو تمہیں بھی کیڑے کھا جائیں گے۔ کون ہو تم؟ کیوں ہم سے دشمنی کر رہے ہو؟ یہ کتا جو ہمارے گن پوائنٹ پر ہے نا، یہ ایک غریب بے بس لڑکی سے دشمنی کرتا رہا ہے۔ اسے ساری عمر جیل کی چار دیواری میں رکھنے کی کوشش کرتا رہا ہے، اور تم بھی اس میں برابر کی شریک تھی۔ جب قانون کی گرفت میں آنے لگا تو اس لڑکی کے ذریعے نیک نامی کماتا رہا۔ جب نیک نامی مل گئی تو اسے گھر لے جا کر اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا رہا۔ ایک دودھ پیتے بچے کو اس کی ماں سے چھین لینا چاہتا تھا۔ کیا تم جانتی نہیں ہو؟ کیا قصور تھا صبا رانی کا، اور کیا قصور تھا آفرین کا؟ تیرا یار جیسے لوگ تو موت سے پہلے ہی انسان کو زندہ مارتے رہتے ہیں، مگر تیرا یار تو مرنے کے بعد بھی زندہ لوگوں کے ہاتھوں خوار ہوتا رہے گا۔ آج کے بعد تم بھی یہ تماشا دیکھو گی۔ یہ لے آواز سن۔ جواد کی چیخ سنائی دی۔ ستارہ مجھے بچاؤ، مجھے بچا لو۔ اس کے ساتھ ہی ٹھا سے گولی چلنے کی آواز آئی، پھر بالکل خاموشی سے آ گئی۔ ستارہ کی اوپر کی سانس اوپر ہی رک گئی۔ اس نے روتے ہوئے پکارا، جواد، جواد، جواد اکبر، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ وہی بھاری بھرکم آواز پھر سنائی دی، محترمہ یہ اب کبھی نہیں بول پائے گا۔ اگر تم بھی زندہ رہنا چاہتی ہو تو قانون کے محافظوں سے بولنے کی غلطی نہ کرنا۔ تمہیں اس کی لاش مل جائے گی، مگر تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا تمہیں۔ بس اپنے فون سے جڑی رہو، میں کسی وقت بھی دوبارہ کال کروں گا۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ وہ گمسم سی بیٹھی رہ گئی۔ اس سے دھمکی دی گئی تھی کہ اس سلسلے میں قانونی چارہ جوئی کرے گی تو وہ بھی ان سے ماری جائے گی، اور وہ مرنا نہیں چاہتی، جبکہ مرنے والے کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا چکی تھی وہ۔ لیکن وہ قسمیں ہی کون سی ہوتی ہیں جو توڑی نہ جائیں؟ زندگی میں سب ہی قسمیں کھاتے ہیں، مگر کوئی کسی کے ساتھ قبر میں نہیں جاتا۔ 1 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون ریسیو کیا، اٹھا کر کان سے لگایا۔ وہی بھاری بھرکم آواز سنائی دی، اس دنیا میں تیرے یار جیسے کتنے ہی کمینے لوگ رہتے ہیں۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے لاش کو یہاں چھوڑ گئے تھے، واپس آ کر دیکھا تو یہ ننگا پڑا ہوا تھا۔ یقیناً چرسی موالی آئے ہوں گے، اس کا لباس اتار کر لنڈے بازار میں فروخت کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ انہیں بھی پڑیا خریدنے کے لیے پیسے مل گئے۔ وہ ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تمہیں رونا نہیں چاہیے، یہ اپنی زندگی میں قیدی عورتوں کو ننگا کرتا تھا، اب مرنے کے بعد یہ خود ننگا ہو گیا ہے۔ تو روتی کیوں ہے؟ اس کے لیے کیوں آنسو بہا رہی ہے؟ وہ روتے ہوئے سسکتے ہوئے بولی، اب تو اسے میرے حوالے کر دو۔ ہاں تمہیں ضرور مل جائے گا، تمہیں ہم واپس ضرور کریں گے، بس میری اگلی کار کا انتظار کرو۔ رابطہ ختم کر دیا گیا۔ وہ روتی رہی، آنسو پوچھتی رہی، آہیں بھرتی رہی، اور اپنے یار کو تصور میں برہنہ پڑا دیکھتی رہی۔ 1 گھنٹے بعد پھر وہی آواز سنائی دی، آؤ یہ ہماری دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔
جرم پیشہ افراد انسانی اعضاء کا کاروبار کرتے ہیں۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے گئے تھے، پھر واپس آ کر دیکھا تو تیرے یار کے دونوں گردے نہیں تھے۔ کسی ظالم نے بڑی بے دردی سے اس کا پیٹ چاک کر کر اسے گردے نکال لیے۔ اگر زندہ ہوتا تو کبھی کسی کو اپنے گردے پیش نہ کرتا۔ چلو مرنے کے بعد نیکی کما رہا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی، تم لوگ میرے جواد کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ وہی جو زندگی میں زندہ لوگوں کے ساتھ یہ کرتا آیا ہے۔ اب آنسو پونجو اور جاؤ، نیو کراچی 6 نمبر قبرستان میں پڑا ہے تمہارا یار۔ اب تم اس کے قتل کی رپورٹ پولیس اسٹیشن میں درج کروا سکتی ہو۔ ان ماں بیٹی نے بھاگے بھاگ رپورٹ درج کروائی۔ روتے ہوئے لاش کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا۔ اپنے تحریری بیانات دیے گئے۔ فون پر کال کرنے والے نے تائید کی تھی کہ صبا رانی پر شبہ ظاہر نہ کیا جائے۔ دوسرا ستارہ خود غرض تھی۔ ستارہ کو اپنی سلامتی عزیز تھی، لہٰذا اس سارے معاملے میں صبا رانی کا ذکر کہیں نہیں ہوا۔ ستارہ نے رو دھو کر اس کی آخری رسومات ادا کر دی۔ رات کو آ کر سونے کے لیے بستر پر لیٹی ہی تھی کہ فون کی گھنٹی نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہی شفاف آواز سنائی۔ تم شاید آرام سے سو رہی ہو، مگر وہ آرام سے نہیں ہے۔ 2 بندے اس کی قبر کھود رہے ہیں۔ وہ ایک دم سے روتے ہوئے بولی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم لوگ کون ہو؟ تم لوگ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ میرے دماغ میں بس یہی بات آ رہی ہے کہ تم نعیم ہو۔ اگر ہو تو خدا کے واسطے میرے جواد کو معاف کر دو۔ اس کو اس سے انتقام نہ لے۔ ایسے ظالموں سے قیامت تک انتقام دیا جاتا رہے گا، تب بھی ہماری دنیا میں کسی کو عبرت حاصل ہوگی۔ سیدھی سی بات ہے، ظلم بھی کبھی ختم نہیں ہوتا، ظلم ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور ظلم کے ساتھ انتقام کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ رات کا ایک وجہ ہے، اپنی یار سے محبت ہے تو جاؤ اور اس کی قبر بھی چھپا سکتے ہیں۔ وہ اتنی رات کو رہا نہیں جا سکتی۔ پولیس والوں کے ساتھ جانا چاہتی تو سوال کیا جاتا ہے اسے کیسے خبر ہے؟ وہاں قبر کھودی گئی ہے تو فون پر کچھ کہنا چاہتا ہے، اس سے پہلے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے پریشان ہو کر دل سے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ ہو رہا ہے جس کی توقع نہیں کر سکتے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ قبر کھودنے والا کفن چور کفن کاٹ کر لے جائے گا اور مردے کو وہی چھوڑ دے گا، مگر یہ کیا؟ اس نے تڑپ کر پوچھا، مگر کیا کہا جائے؟ ہماری دنیا میں مجرمانہ تجارت کی انتہا ہو چکی ہے۔ ہم نے بڑے بڑے ہسپتالوں کے 20 سیکشن تو دیکھے ہوں گے۔ ہاں میں نے دیکھے ہیں۔ وہاں پر مکمل انسانی ڈھانچے تو دیکھے ہوں گے۔ ایسے ڈھانچے اچھی قیمت پر خریدے جاتے ہیں۔ وہ قبر کھودنے والے تمہارے یار پر تیزاب ڈال کر گوشت گال رہے ہیں۔ وہ ایک دم سے اچھل پڑی، نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹ سمجھ رہی ہو، ہم سے بحث کر رہی ہو، اور ادھر سارا گوشت گل چکا ہے۔ تمہارا یار کل سڑ کر ختم ہو چکا ہے، صرف اس کا ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ لوگ اسے کہاں لے جائیں گے۔ میں معلوم کروں گا اور تمہیں اطلاع ضرور دوں گا۔ بس فون سے جڑی رہو۔ اور ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا، ریسیور ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ شاید کسی نے دشمنی سے ایسا انتقام کبھی نہیں لیا ہوگا۔ 1 ہفتے بعد اسے فون پر صبا رانی کی آواز سنائی دی،
میں بہت بیمار ہوں، سخی عبداللہ ہاسپٹل میں پڑی ہوں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں مرنے سے پہلے تمہیں اس شخص کا نام بتا دینا چاہتی ہوں جو میری موت کے بعد بھی جواز سے انتقام لیتا رہا۔ کیا تم ابھی آ سکتی ہو؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی، میں ابھی آ رہی ہوں، بس کچھ دیر میں آ رہی ہوں۔ وہ جس حلیے میں بھی تھی، اسی حلیے میں کوٹھی سے باہر آ گئی، پھر اپنی کار میں بیٹھ کر اسے ڈرائیو کرتی ہوئی ہسپتال کے محبوب آباد میں پہنچ گئی۔ وہاں صبر علی دروازے پر کھڑی ہوئی تو اسے دیکھتے ہی تڑپڑا گئی۔ تم تو اچھی بھلی نظر آ رہی ہو۔ ہاں، تمہارا جواب اچھا بھلا نہیں ہے، کیا تم اس سے ملنا چاہو گی؟ اس نے تڑپ کر پوچھا، کہاں ہے؟ مگر وہ تو مر چکا ہے۔ بیوقوف، شیطان کبھی نہیں مرتا، یقین آئے تو خدا کر دیکھو، مگر اس سے پہلے تمہیں ایک میرا کام کرنا ہوگا۔ ہاں، بتاؤ کیا کام کرنا ہے؟ میں تمہیں جواد کے قاتلوں کے بارے میں بتاؤں گی اور جواد سے ملواؤں گی، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ شرط بہت سادہ سی ہے، تم نے ساری زندگی اپنے شوہر، اپنے یار، اپنے منہ بولے بھائی، اپنے دودھ شریک بھائی سے محبت کی ہے۔ اگر تمہیں اس کی محبت کا تھوڑا سا بھی خیال ہے تو جو آفر میں تمہیں دے رہی ہوں وہ تم قبول کر لیں گے، اور وہ آفر یہ ہے۔ ساتھ ہی صبرانی نے اپنے بیڈ کی دراز سے ایک کاغذ نکالا۔ یہ کیا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا یہ کیا ہے؟ غور سے دیکھو، یہ جواد اکبر کی پوری جائیداد کی ہسٹری ہے، ڈاکومنٹ ہے پورے جواد اکبر کی جائیداد کی۔ تمہیں بس اس پر سائن کرنے ہیں، کیونکہ جواد اکبر نے اپنی زندگی میں ہی تمہیں اپنی پوری جائیداد کا گارڈین بنایا۔ تم یہ ساری جائیداد جواد اکبر کے بیٹے کے نام کر دو، یعنی میرے بیٹے کے نام کر دو۔ اس کے بعد میں تمہیں جواد اکبر کے دشمن، تمہارے دشمن اور جواد اکبر سے ملوا دوں گا۔ اس نے سوچنے سمجھنے کا وقت بھی نہیں دیا۔ اسی وقت اس نے وہ کاغذ ہاتھ میں لے کر پینسل پکڑ کر اس پر سائن کیا، یعنی چند ہی سیکنڈوں میں اربوں روپے کی دولت، زمین، جائیداد اور اسٹاک ایکسچینج کے شیئرز صبرانی کے بیٹے کے نام کر دیے۔ بس اس کے بعد صبرانی نے وہ کاغذ اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے بولی، بس ابھی تم تمہارے یار سے ملتی ہو اور تمہارے دشمنوں سے۔ صبرانی ستارہ کو لے کر اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ستارہ بھی تجسس ہوئی بس اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی آئی۔ یہاں سرجری کے آلات رکھے ہوئے، ایک جانب ایک مکمل انسانی ڈاکٹر اسٹینڈ پر لکھ رہا تھا۔ ستارہ اسے دیکھتے ہی کنفیوز ہو گئی۔ اسے یاد آ گیا کہ فلم پر اس سے کہا گیا تھا کہ انسانی جان سے بھی خرید اسے اپنے پیچھے ایک آواز سنائی، غور سے دیکھو ستارہ، یہ تمہارا یار ہے۔ اس نے چونک کر سر گھما کر دیکھا، اس کے پیچھے نئی شریکی کھڑا مسکرا رہا اور کہہ رہا تھا، تم چاہو تو اسے اچھے داموں خرید کر لے جا سکتی ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ صبرانی کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے محبت سے بولا، ستارہ، مجھے میری آفرین اور میرا بچہ مل گیا ہے۔ ستارہ اس کی بات سن کر چکرا کر گر پڑی۔ اس کے سر کے قریب ہی جواد کا ڈھانچہ بتیسی نکال کر اس کی اپنی حالت پر ہنس رہا تھا۔ ستارہ چیخنے چلانے لگی اور اس کی حالت پاگلوں کی طرح ہو گئی۔
چند دن کے بعد ستارہ کو بھی سخی ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا۔ یہاں چند ہی دنوں کے بعد وہ اپنا ذہنی توازن خراب کر کے پاگل خانے شفٹ ہو گئی، اور پھر کافی عرصے کے بعد پتہ چلا کہ ستارہ نے اسی پاگل خانے میں خودکشی کر لی۔ ناظرین، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ مزید اس سے اچھی اور بہترین کہانیاں، ناول، سٹوریاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔